اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج پیر 8 جمادی الاول 11 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ۔ آسٹریلیا سے فتح، بھارت کو سخت جواب۔ 22 سال بعد کینگرو کو ان کی سرزمین پر ہرا دیا۔ انڈیا سے نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہ آیا تو پاکستان آئندہ کبھی بھارت کے ساتھ ورلڈ کپ سمیت کسی ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ سرکاری ذرائع۔ ویری گڈ، مضبوط موقف۔ بھارت نہیں کھیلتا تو آپ بھی ان کے اوپر تھوک دو، بھارتیوں کے اوپر۔ آپ کیوں کھیلتے ہو؟ ان کا نہیں دل کرتا، وہ کرتے رہیں سیاست، دفعہ ہو جائیں۔ وہ نہیں کھیلتے تو آپ کھیلو۔ مطلب یہ کہ ان کو سخت جواب دو۔ ان کے ساتھ آپ نے کبھی یہ بھارت جو ہے نا، یہ تو مطلب کہ اس سے کھیلنے کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ایک دفعہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھیلوں کے ہر فارم پر بھارت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اولمپکس بڈ کی بھی مخالفت ہوگی۔ پی سی بی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ آئی سی سی کو خط لکھا جائے گا۔ آخری ون ڈے میں پاکستانی بالرز کا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ آسٹریلیا ٹیم 140 رن پر ڈھیر۔ پاکستان نے 141 رن کا ہدف 27ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صدر، وزیر اعظم اور مریم نواز کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ ہماری طرف سے بھی مبارکباد۔ شہباز حکومت بیوروکریسی کے لیے جن اصلاحات پر غور کر رہی ہے وہ عمران دور میں تیار ہوئیں، عمل نہ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت میں بیوروکریسی کو شجرے مردہ سے پاک کرنے کے لیے ٹاسک فورس کی بڑی اصلاحات کو نافذ کیا گیا، لیکن پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت نے اسے ریورس کر دیا۔ ابتدائی اسکریننگ ٹیسٹ ڈو میں کلسٹرز پر مبنی امتحان اور سائیکومیٹرک تشخیص کے ساتھ اے سی آر کی جگہ کے پی آئیز پر مبنی پرفارمنس ایولیوشن رپورٹ کا نظام لانے کی تجویز۔ امارات کی پاکستان کو اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے مدد کی پیشکش۔ نگران حکومت کے دور میں یو اے ای نے طیاروں سے مصنوعی بارش کرائی تھی۔ اماراتی سفیر۔ عمران خان ڈیل آفر کریں تو ٹرمپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ حسین حقانی۔ ٹرمپ بائیڈن سے بڑے اسرائیل کے حامی ہیں۔ جیو کے جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو۔ عمران خان کی مرضی سے علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں۔ خواجہ آصف علی امین کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو بہت سی باتیں کہہ کر عمل نہیں کیا گیا۔ منصور علی۔ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ نہ ہونا افسوس کا مقام۔ نیا پاکستان میں شہزاد اقبال کا تجزیہ۔ سینئر رہنما اے این پی سینیٹر زاہد خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ بڑی گل ہے بھائی۔ اے اللہ، مسلم ممالک میں اتحاد و فلسطینیوں کو فتح عطا فرما۔ تبلیغی اجتماع میں اختتامی دعا۔ یا اللہ، دینی مدارس کی حفاظت، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولانا ابراہیم دیولہ۔ آمین۔ دوہری شہرت۔ غیر ملکیوں کے ساتھ شادی کرنے والے پاکستانی ملازمین کی فہرست افشا کرنے کا حکم۔ بین الاقوامی این جی اوز اداروں کو کنسلٹنسی فراہم کرنے والے ملازمین کے نام بھی 10 روز میں سامنے لائے جائیں۔ یہ معلومات پبلک ریکارڈ ہے۔ انفارمیشن کمیشن کا گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم۔ ہمیں احکامات موصول نہیں ہوئے۔ اسٹیٹ بینک۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری۔ مزید 4 خوارج دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ سپین وام میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر فائرنگ۔ تبادلے میں 2 افغان سرحد سے
در اندازی کرنے والے 2 خارجیوں کو فورسز نے جہنم واصل کیا۔ SPR ٹرمپ مودی دوستی کے باوجود فوجی تعاون پر بھارت کو چیلنج کا سامنا۔ امیگریشن پالیسی بھارت کے لیے تشویش کا سبب بن سکتی ہے۔ تجارتی تعاون میں اضافے کا امکان۔ دوسرے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پریس کی آزادی پر قدغن کا مسئلہ اٹھا سکتا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو بڑا تجارتی بدسلوکی کرنے والا ملک قرار دیا تھا۔ ریاض اسرائیلی جنگی حریم کا احتساب اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسحاق ڈار مذمت کافی نہیں، فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ امید ہے نئی امریکی انتظامیہ مشرقی وسطی میں امن کی کوششوں کو ترجیح دے گی۔ ہمیں سیاسی عزم، کامل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم NTDC کی تنظیم ہزاروں کی بجائے 50 سے 70 ملازم ہوں گے۔ نگرانی میں بہتری، پروجیکٹ میں تاخیر، بدعنوانی اور اقربا پروری جیسے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ شدید دھند سموگ، مختلف ٹریفک حادثے میں 10 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ جس کی ٹرالر سے ٹکر، 2 گاڑیوں کے ٹکرانے سے 5، ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 3 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ دھماکے کے بعد غم سے نڈال مسافروں کو لے کر جعفر ایکسپریس لاہور پہنچ گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر دکھیارے مسافر عزیز و اقارب سے مل کر رو پڑے۔ شہداء کے لیے آئے دعا کرائی گئی۔ ٹرین پشاور روانہ۔ عراق قوانین میں ترمیم، 9 سالہ لڑکی سے شادی کی اجازت پر غور۔ ٹرمپ مودی دوستی کے باوجود فوجی تعاون پر بھارت کو چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ دوہری شہریت، غیر ملکیوں کے ساتھ شادی کرنے والے پاکستانی ملازمین کی فہرست افشا کرنے کا حکم۔ بین الاقوامی NGOs، اداروں اور کنسلٹنسی فراہم کرنے والے ملازمین کے نام بھی 10 روز میں سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے علیم خان اور مصدق ملک ملاقات، وزارتوں کی کارکردگی پر بریفنگ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، آج کل سموگ کا موسم چل رہا ہے اور گلے خرابی کا موسم ہے۔ میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں جس سے آپ ڈاکٹر کی دوائیوں سے اور ڈاکٹر کی فیسوں سے بچ جائیں گے۔ یہ ٹوٹکا آپ کو ہے تو 10 روپے کا ٹوٹکا، لیکن کام یہ 2000 روپے کا کرے گا، اور آپ کو مطلب ہے کہ فوری علاج دے گا۔ ایسے چٹکیوں میں آپ کی جو ہے آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو وہ صحت دے دے گا چٹکیوں میں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے جیسے ہی وہ نیچے اترے گا ویسے ہی وہ اپنا کام کر دے گا۔ آپ کے گلے میں آپ کے گلے میں چبھن ہو، آپ کو زکام لگا ہو، آنکھوں سے پانی بہتا ہو، ناک سے پانی بہتا ہو، سر وزنی ہو، بخار ہو، آپ کے گھر میں لونگ پڑے ہوں گے، آپ نے 15 لونگ لے لینے ہیں یا 20 لے لیں، جتنی آپ کی مرضی، آپ جتنے مرضی لے لیں، مطلب ہے کہ کم سے کم 15 تو لینا۔ آپ ایک لونگ کو چمٹے سے پکڑیں گے، اسے آگ دکھائیں گے۔ جیسے ہی آپ اس کو آگ دکھائیں گے وہ لونگ جو ہے نا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسے آپ وہ جو کٹوری ہے آپ کے پاس جس میں مسالہ پیستے ہیں، اس کٹوری میں چھوٹی میں وہ لونگ جو جلا ہوا ہے اس میں ڈالتے جائیں۔ مطلب ہے کہ ایک لونگ جلاتے جائیں اور اس میں ڈالتے جائیں۔ جب 15 لونگ یا 20 لونگ یا جتنے بھی آپ 50 جتنے بھی چاہیں آپ یا 10 لونگ جب وہ جل کے مطلب ہے کہ راکھ ہو جائیں، جب اس کے اندر وہ ڈالیں گے آپ، تو اس کے بعد آپ نے اتنے ہی لونگ جتنے آپ نے جلائے ہیں اتنے ہی بغیر جلے لونگ اس میں ڈال دینے ہیں۔ پھر اسے کر لینا ہے آپ نے گرینڈ۔ جب وہ بن جائے گا سفوف پاؤڈر، تو آپ کا گلے میں چبھن ہے، آپ کا گلا میں خارش ہے، آپ کو زکام لگ گیا ہے، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کے ناک سے پانی بہہ رہا ہے، ناک جو ہے وہ سخت ہو گیا، آپ کو ہاتھ نہیں لگتا اس سے،
اور آپ کا سر بھاری ہوگا، آپ ایسے کرتے ہیں تو جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے آنکھوں کے آگے. پھر آپ دوائی مطلب ہے کہ پھر بخار بھی ہو جاتا ہے آپ کو. آپ جیسے ہی مطلب ہے کہ یہ پوزیشن آپ کی بنے، ایسے انگوٹھے پہ وہ اپنا سفوف لگائیں اور ایسے تالو پہ لگا لیں. ناظرین وہ جیسے ہی تالو سے یہاں سے نیچے اترے گا، کتنی دیر میں اترے گا؟ 1 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں، 50 میں، 1 منٹ میں. جیسے ہی وہ نیچے اترے گا ویسے ہی آپ کی گلے کی چبھن غائب ہو جائے گی، ویسے ہی آپ کی خارش گلے کی غائب ہو جائے گی، ویسے ہی آپ کی چھینکیں ختم ہو جائیں گی، ویسے ہی آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا، ویسے ہی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا، اور جو آپ سر کو ایسے کرتے ہیں ویسے ہی آپ کا سر ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یہ آپ اس کو ایک دفعہ آزمائیں. یہ مفت نسخہ آپ کو بڑی مصیبت سے، ڈاکٹر کی فیس سے آپ کو بچائے گا، ڈاکٹر کی دوائیاں کھانے سے بچائے گا، اور آپ کو جو 10-12 دن جو تکلیف رہے گی اس سے بھی بچائے گا، انجیکشن سے بھی بچائے گا. یہ ٹوٹکا جو ہے 2 مہینے کی بچی کو ہو، چاہے وہ عمر کے کسی حصے کا بندہ اسے ہو، یہ ان کے لیے ہے. مطلب ہے کہ 2 مہینے کی بچی ہو یا چھوٹی بچی، اس کا بھی گلا خراب ہوتا ہے، اس کا بھی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، 10 دن وہ 15 دن لگا دیتے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی ڈاکٹروں کا. اس کو آپ انگلی سے چھوٹی انگلی سے اس کو لگائیں اور اس کی زبان پہ لگا دیں تھوڑا سا، وہ بھی جیسے ہی نکلے گی اس کا بھی ایسے ہی ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ پرسکون ہو جائے گی بچی. ناظرین یہ آپ اس کو آزمائیں اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں جا کر بتائیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور اگر فائدہ ہوا تو پھر میرے لیے بھی دعا کریں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے غدودیں بڑھ گئی ہیں، ان کا آپریشن ہوگا گلے کا، یہ ان کے لیے بھی ہے. مطلب ہے کہ وہ بھی اسی طرح تالو پہ لگائیں، اور ان کی جو دردیں ہیں، جو چبھن ہے، جو ان کا گلا درد کر رہا ہے، وہ ایک تو فوری ان کو ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ وہ ایک اور کام کریں، روغن بادام لیں اور روغن بادام کے 2 قطرے ایک ہی ناک کے نتھنے میں ایک دوسرے میں ڈالیں سوتے ہوئے. مطلب ہے کہ یہ آپ وہ 5-10 دن وہ کریں اور ناک کے نتھنوں میں یہ ڈالتے رہیں، تو ان کو گلے کا آپریشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اسے آزمائیں، آپ ضرور ایک دفعہ آزمائیں اور پھر بتائیں مجھے. اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے محلے داروں کو بتائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بتائیں، اور بالخصوص غریب آدمی جو ڈاکٹر کی دوائی لینے کے قابل نہیں، جن کو یہ اب آنے والا موسم جو ہے، یہ موسم چینج ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ بھی گلے خراب کرے گی، یہ بھی مطلب ہے کہ زکام لگائے گی، آنکھوں میں پانی آئے گا، ناک جو ہے سوج کے کپا بن جائے گا اور سخت ہو جائے گا اور لال سوا ہو جائے گا، ہاتھ بھی نہیں لگے گا آپ کا ناک کو. مطلب ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کو. ایک تو آپ اپنے دوستوں کو، محلے داروں کو، اور غریب آدمی جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، مطلب ہے کہ جو دوائی نہیں لے سکتے، ویسے ہی بتا دیں کسی کو، یا جاتے جاتے بتا دیں کسی بندے کو، کسی محفل میں بیٹھا اسے بتا دیں، کسی مطلب ہے کہ غریب آدمی کو بتا دیں، کسی مزدور کو بتا دیں کہ وہ اپنا بھی علاج کرے اور اپنے بچوں کا بھی اس سے علاج کرے. ناظرین یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہو.